الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ: ہم نے دنبیوں کے اس جھگڑے کے معاملے میں انہیں معافی دے دی. یقیناً وہ ایک بڑے مرتبے والے اور عمدہ ٹھکانے والے تھے. ارشاد ہوا: اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا، وگرنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. یقیناً جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا. گزشتہ آیات مبارکہ میں دو افراد کے اس مقدمے کا ذکر تھا جو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لائے تھے اور عبادت کے لیے مخصوص دن میں ان کی عبادت میں مخل ہوئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اگرچہ اس فیصلے میں عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے تھے، لیکن بجائے ظالم فریق کو یہ کہنے کے کہ تم نے ظلم کیا ہے، مظلوم سے یہ کہا کہ یہ شخص تم پر ظلم کر رہا ہے. اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فریق کی حمایت کی ہے جو ان کے رتبے کے خلاف تھا. جس کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریوں کی حساسیت بھی بڑھ جاتی ہے. انبیاء علیہم السلام برحق فیصلے نہیں کریں گے، یہ تو تصور بھی ناممکن ہے. البتہ اس فیصلے کے اعلان کا اعلیٰ ترین طریقہ چھوڑ کر اعلیٰ تر کو اختیار کرنے پر بھی تنبیہ کی جاتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو قرب الہی نصیب تھا، باوجود کہ اللہ نے کوئی تنبیہی لفظ نازل نہیں فرمایا تھا، لیکن پھر بھی توبہ اور استغفار میں مصروف ہو گئے. اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان آیت مبارکہ نمبر 25 میں، جو آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ ہے، اعلان کیا: فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. ہم نے ان کو معاف کر دیا اور ہمارے ہاں ان کے لیے خاص قرب الہی اور اعلیٰ درجے کی نیک انجامی ہے. حسن مآب میں آخرت کے درجے اور مرتبے کو بیان کیا گیا. اس دنیا میں بھی اللہ نے ان کے اس استغفار پر انہیں بہترین اجر عطا فرمایا. اس اجر کو اور اس کے لازمی تقاضے کو آیت مبارکہ نمبر 26 میں بیان کیا گیا. ارشاد ہوا: یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داود علیہ السلام، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ یعنی حاکم بنایا ہے. خلیفہ شریعت اسلامی اور قانون شریعت کی خاص اصطلاح ہے. صحابہ اس کا کیا مفہوم سمجھتے تھے، اس کو سمجھنے سے پہلے اس لفظ کے لغوی اور لفظی معنی سمجھ لیجئے. ماہرین لغت کے مطابق خلیفہ نائب، قائم مقام اور جانشین کو کہتے ہیں. اس کی جمع خلفاء آتی ہے. شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے ازالۃ الخفا میں خلیفہ اور بادشاہ کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے مفصل گفتگو کی ہے اور عہد فاروقی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مجلس صحابہ میں حضرت سلمان فارسی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور کعب احبار رضی اللہ عنہ مجمعین سے خلیفہ اور بادشاہ کے درمیان فرق پوچھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرق بیان کیا: خلیفہ وہ ہے جو اپنی رعایا میں عدل کرے، مال غنیمت برابر تقسیم کرے اور رعایا سے اس طرح محبت اور شفقت سے پیش آئے جیسے وہ اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کے ساتھ پیش آتا ہو. اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک مجلس میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ. حاضرین مجلس میں ایک صاحب نے عرض کیا: اے امیر المومنین، خلیفہ اور بادشاہ میں واضح فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلیفہ مال لیتا ہے تو وہ بھی صرف حق کے ساتھ،
اور خرچ کرتا ہے تو وہ بھی حق کے ساتھ۔ آپ بحمد اللہ ایسے ہی ہیں، جبکہ بادشاہ جس سے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے مال لے لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یعنی خلافت نہ مال جمع کرنے کا نام ہے نہ خرچ کرنے کا، بلکہ خلافت نام ہے حق پر عمل کرنے کا، عدل و انصاف قائم کرنے کا، اور لوگوں کو حکم الہی کا پابند بنانے کا۔ قرآن حکیم نے سورۃ الحج کی آیت مبارکہ نمبر 41 میں خلیفہ کے فرائض بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں حکمرانی عطا کرتا ہے ان کے یہ 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، نماز کا قیام، اس میں تمام عبادات بدنیہ کے قیام کا اہتمام آ گیا۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی ادائیگی، اس میں نظام زکوٰۃ کے علاوہ تمام مالیاتی اور اقتصادی نظام آ گیا۔ نمبر 3، امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم، اور نمبر 4، نہی عن المنکر برائی سے روکنے کا اہتمام، یعنی دعوت دین کا نظام قائم کرنا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، مالی معاملات کو شریعت کے احکام کے مطابق ڈھالنا، اور معاشرتی روابط خیر کی بنیاد پر مضبوط اور استوار کرنا، عدل و انصاف کے نظام کے ذریعے مجرمین کو ان کے جرائم پر کڑی اور فوری سزا دینا۔ اپنے نظام حکومت کو ان بنیادوں پر استوار کرنے والا شخص خلیفہ کے مبارک لقب سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 26 میں خلیفہ کے فرائض اس طرح بیان کیے گئے۔ پہلا فریضہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، فاحکم بین الناس بالحق، عدل و انصاف کے مطابق، یعنی میرٹ پر فیصلے کرنا۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف کے قیام کی دونوں جہتوں کو واضح کیا گیا کہ نہ کسی کی محبت اور قرابت عدل و انصاف کے قیام میں رکاوٹ بنے اور نہ ہی دشمنی اور عداوت۔ دوسرا فریضہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اپنے ذاتی مفادات کی پیروی نہ کرنا، کہ نفس کی پیروی انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے فریضے کا تعلق اجتماعی اور عدالتی زندگی سے اور دوسرے فریضے کا تعلق انفرادی اور ذاتی زندگی سے ہے، کہ خلیفہ کی ذاتی زندگی بھی صاف شفاف ہونی چاہیے، اس کا ذاتی اور انفرادی عمل بھی گمراہی اور گناہ کے ارتکاب سے دور ہونا چاہیے، کہ اس کی زندگی کے ذاتی اعمال بھی امت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ خود اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا یا جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہوگا تو وہ امت کا رہنما کیسے بن سکتا ہے؟ آیت مبارکہ کے آخری حصے میں ایسے گمراہ کا انجام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، جو اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے حساب و کتاب کے دن کو فراموش کر دیا، کیونکہ ہر قسم کی گمراہی، عدل و انصاف سے انحراف، ظلم اور حق تلفی کا ارتکاب، ان تمام گناہوں کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان روز آخرت اللہ کے سامنے پیش ہونے اور اپنے ایک ایک عمل کے حساب دینے کے تصور کو بھلا بیٹھے۔ اگرچہ یہاں خطاب حضرت داؤد علیہ السلام کو ہے، لیکن قرآن کریم میں اس خطاب کو نقل کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اس کا مخاطب بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق میں رحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔